2000 افراد 2000 لوگوں کو زندہ جلا دیا اور 70,000 لوگوں کو قید اور جرمانے کی سزا دی. آج ہم کہاں مر رہے ہیں؟ ہم کس کی ادا پر فدا ہو رہے ہیں؟ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم کس کی ادا پر فدا ہو رہے ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے؟ ارے جو صدیوں ہمارا دشمن رہا ہے. والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. مسلم شریف کتاب الطہارہ کی بڑی معروف اور مشہور حدیث پاک ہے جو بڑی معنی خیز ہے، بڑی معنویت ہے، اور اس حدیث پاک کی تشریح کے لیے کافی وقت درکار ہے. لیکن مختصراً اسلام کی جو تعلیم حدیث پاک کے پہلے قطعے میں موجود ہے، تھوڑا سا تبصرہ ہم اس پر اللہ کی توفیق اس کی مدد سے کریں گے. رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم مجھے حق سچ صحیح کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ پیش کرنے کی، ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرما. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، باقی صفائی، طہارت، نظافت یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. شریعت اسلامیہ نے اس حدیث پاک کے اندر جو تعلیم دی ہے وہ قابل غور ہے. کیا طہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا، ایک آدمی کا ایک بار الحمدللہ کہے، اللہ کی حمد بیان کرے، یہ میزان، وہ ترازو جس میں نیکیاں تولی جائیں گی، نیکیاں جس ترازو سے تولی جائیں گی، اس میزان کو، ترازو کے پلے کو الحمدللہ بھر دینے والا ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس سے میزان بھر جائے گا. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور فرمایا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس نیکی سے زمین سے لے کر کے آسمان تک کی پوری یہ جگہ بھر جاتی ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا جو ہے پیغام اس کے اندر ہے. اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان تک بھرنے کے لیے آدمی نیکی کرے، نیکی کرے، نیکی کرے. کتنی نیکیاں کر سکتا ہے، مگر ایک چھوٹے سے کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت اور اتنی برکتیں رکھی ہے، اتنا انعام رکھا ہے کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک کی پوری جگہ بھر جائے. اتنا بڑا ثواب ہے کیا کہنے سے؟ سبحان اللہ الحمدللہ. غلطی سے بھی کہہ دیا کرو کبھی سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ بول دو الحمدللہ. ارے نعرے لگواتے ہیں بہت سارے مولوی، میں بھی کبھی کبھی نعرہ لگواتا ہوں، لیکن یہاں نہیں لگواتا ہوں، چونکہ روز آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ذرا پتہ نہیں حیا آتی ہے. تقریر کرنے جاتا ہوں تو وہاں نعرہ لگوا دیتا ہوں. تو جب ضرورت پڑے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا کرے تو بہت اچھا ہے. فائدہ آپ ہی کا ہے، میرا کیا جائے گا. ابھی آپ فضیلت سن رہے ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ کی فضیلت، زمین سے لے کر کے آسمان تک آپ کا یہ ثواب بھر جائے گا. والصلاۃ نور، نماز نور ہے. نماز سے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے چہرے پر نور آئے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی نور ملے گا. آپ کی زندگی منور ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں روشنی آ جائے گی. والصلاۃ نور،
والصدقۃ برہان، اور کہتے ہیں کہ یہ صدقہ برہان ہے، دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر یہ ضیاء ہے، یہ روشنی ہے، یہ بھی نور ہے۔ صبر کیا ہے؟ یہ بھی روشنی ہے، یہ بھی نور ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور یہ قرآن جو ہے آپ کے لیے دلیل ہے، یہ قرآن آپ کے اوپر یا آپ کے لیے دلیل ہے۔ آپ اگر قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے خیر کی دلیل ہے، اور اگر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ آپ کے خلاف دلیل ہے کہ بارگاہ رب العزت میں یہ آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ چلائیں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، تمام کے تمام انسان جو ہے وہ گروی ہے۔ رہن پہ گھر لیتے ہیں، بہت سوال آتا ہے رہن پہ گھر لینا ہے، مول صاحب کیا ہے مسئلہ؟ بہرحال ابھی میں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ رہن، ہر انسان مرہون ہے، رہن رکھا ہوا، گروی ہے، اس کی کوشش، اس کے عمل کے بدلے۔ اب وہ اپنا چاہے اچھا عمل کر کے اپنے آپ کو مستحق جنت قرار لے، یا پھر عمل کر کے چاہے تو اپنے آپ کو مورد غضب الہی کرا لے، جہنم میں اپنے آپ کو داخل کرا لے۔ یہ حدیث پاک کا جو ہے حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میں اس پر بہت زیادہ تشریح نہیں کروں گا، تشریح تھوڑی سی پہلے قطعے پر، پہلے ٹکڑے پر میں حدیث کی کروں گا، کہ جس میں کہا الطہور شطر الایمان، ہمارے لیے پاکی، صفائی، ستھرائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کس قدر صاف ستھرا اور نکھا مذہب ہے، اور کس قدر وہ نظافت و صفائی کو پسند کرتا ہے، اور کس قدر اپنے ماننے والوں کو وہ جو ہے معطر دیکھنا چاہتا ہے، اور بالکل ہر طرح کی غلاظتوں اور گندگیوں سے وہ اسلام کے ماننے والوں کو مبرہ دیکھنا چاہتا ہے، بالکل ستھرا نتھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس بات سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اپنی ذات سے لے کر کے اپنے گھر، دکان، مکان، گلی کوچے، کھیت کھلیان، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، آپ کی صفائی اور نظافت کا آپ کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ سڑکوں پر کوڑا کرکٹ ہو، مسجد میں کوڑا کرکٹ ہو، آپ کے گھر میں کوڑا کرکٹ ہو، تتر بتر ہو، ساری چیزیں ادھر سے ادھر ہو، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے ایمان پر ضرب لگاتی ہے اگر آپ اس پر توجہ نہیں کریں گے۔ اب ان لوگوں کے لیے حدیث پاک کے اندر یہ پیغام ہے کہ جو لوگ کوڑا کرکٹ، غلاظت، گندگی سرے راہ ڈال دیتے ہیں، اور چلنے والا چلتا جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ آخر کیسے لوگ ہیں یہ۔ بلکہ مسلمانوں کی بستیوں سے خوشبو گھونٹنی چاہیے، اور اس قدر صاف و ستھرا رہنا چاہیے کہ دوسرے لوگ رشک کریں، اس لیے کہ آج جو مسلمان، یہ جو نئی نسل، نئے طبقے، یا آج کے جو جنریشن ہے، جو یورپین ممالک کے ظاہری تھوڑی سی نظافت کو دیکھ کر کے، یا پھر جو ہے موبائلوں، انٹرنیٹ اور اسکرینوں پر اس کے چکا چوند ظاہری حسن کو دیکھ کر کے جو رشک کرتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف راغب ہوتے اور اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جبکہ ان کے یہاں یہ حقیقت ہے ہی نہیں۔ آپ وہ حقیقت ہیں جس کے ذریعے سے اسلام نے ساری دنیا کو پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، تمہاری جیسی کوئی صاف ستھری مخلوق ہے ہی نہیں ہے، تمہاری جیسی کوئی صاف ستھری مخلوق ہے ہی نہیں ہے۔ تم نے دنیا کو وہ پیغام دیا کہ یہ دنیا تو طہارت کا طریقہ بھی نہیں جانتی تھی، آج بھی اس دنیا میں رہنے والے، بسنے والے لوگ ہیں، جانوروں کسی کیفیت ان کی ہے، پیشاب کرنے کا، پاخانہ کرنے کا یہ انداز ہے، پیشاب کر کے یوں ہی ہاتھ میں لگ گیا، اس کا پیشاب اس کے کپڑے میں لگ گیا، اس کا کوئی خیال نہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں، سڑک پہ جاتے رہتے ہیں، کبھی آدمی کئی دکان کے پاس کھڑے ہو، کسی علاقے میں جاؤ تو آدمی پیشاب کر لیا، اسی طرح آیا، اسی ہاتھ سے کھایا، اسی ہاتھ سے چائے پیا، اسی ہاتھ سے ناشتہ کیا، نہ دھویا، نہ اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی گندی اور کتنی غلیظ قوم ہے۔
اور یہ دھیرے دھیرے یہ کلچر، یہ خباثت، کلچر اس کو نہیں کہا جا سکتا، یہ خباثت ہمارے لوگوں میں بھی آ رہی، پیشاب کر کے پانی تک نہیں لے رہے، آدمی مجامعت کرنے کے بعد، ہم مستری کرنے کے بعد کئی دنوں تک جو ناپاک رہ رہے، کس قدر گندے لوگ ہیں یہ، ارے بیکٹیریا، جراثیم، جرمز اس کے اندر وہ گردش کر رہے جس سے کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، ایک آدمی اگر ہم مستری کرتا ہے، اگر وہ جنابت لاحق ہو گئی ہے اس کو، تو پھر ایسی صورت میں اگر اس کو کھانا ہے تو یا سونا ہے تو وضو کر لے، کھانا ہے یا سونا ہے تو وضو کر لے، یا تو پھر نہا لے، یعنی سونے کے لیے کھانے کے لیے رخصت ہے۔ آدمی ایسی طرح ناپاکی میں لگے پڑے ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، کبھی جو ہے کسی حادثے کے زد میں آتا ہے، وہی ناپاک اور نجس روح اور جسم لے کر کے جو ہے آخرت کی طرف سفر کر بیٹھتا ہے۔ کتنی گندی چیز ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ شریعت نے جس طریقے سے نظافت کا اور صفائی ستھرائی کا کی تعلیم دی ہے اور سبق پڑھایا ہے، ہمیں اس کو بحال کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے یورپین کلچر کو اپنا ماڈل بنانا چاہیے اور اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ یورپین کلچر کل بھی گندا تھا، آج بھی گندا ہے۔ آج بھی جو لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں کا سفر کرتے ہیں، ان جانور نما دو ٹانگ والی مخلوق کی اگر ان کی صفائی ستھرائی کا اگر اندازہ لگایا جائے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کتنی گندی قوم ہے، کتنے غلیظ لوگ ہیں۔ ارے پانی رہنے کے باوجود جو ہے پاخانہ کر کے پیپر میں پہنچنے والے لوگوں کی تم بات کرتے ہو، ان کو دیکھ کر کے رش کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پیشاب کر کے جو پانی نہ لے، ہم بھی سری کر کے طہارت حاصل نہ کریں، ان لوگوں کے بارے میں ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا۔ ایک کتاب ہے مولانا ظفر علی خان مرحوم نے، مارکائے مذہب و سائنس، ایک کتاب کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، کتاب ہے ہسٹوری آف دا کنفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس۔ یہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے، 18ویں صدی کے 1882 عیسوی میں 1882 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ڈاکٹر جان ولیم ڈریپر۔ یہ جو ہے انہوں نے کتاب لکھی، حالانکہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں اسلام کے خلاف جو ہے بڑی ڈنڈی مارا ہے، چونکہ وہ مذہبی عصبیت کے بنا پر اسلام کے خلاف انہوں نے ایسی حرکت کی ہے۔ اور اس کے بعد مولانا ظفر علی خان رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، بہت بڑے ادیب تھے اردو کے، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے تو اس میں جگہ جگہ انہوں نے اس پر تبصرہ کیا ہے اور حاشیہ چڑھایا ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ قرون وسطیٰ میں یورپ کا جو بیشتر حصہ تھا وہ لق و دق، بیابان، جنگل، کیچڑ، جا بجا دلدل اور غلیظ جوڑے تھی۔ ان کے یہاں صفائی ستھرائی کا کوئی نظام ہی نہیں تھا، ان کے یہاں صفائی ستھرائی کا کوئی نظام ہی نہ تھا، گندے پانی نکالنے کا ان کے یہاں کوئی نظام نہ تھا، اور اس طریقے سے صفائی ستھرائی کا کوئی خاص انتظام نہ کیا جاتا تھا، بلکہ عوام الناس سالہ سال تک نہاتے نہیں تھے۔ عوام الناس، آج بھی ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے کتھت دھارمک لوگ ہیں جو نہ نہاتے ہیں نہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، خالی پینے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ادھرم لوگ ہیں، یہ ادھرمی لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ایسا رویہ اور ایسا رواج تھا کہ لوگ سالہ سال تک نہاتے ہی نہیں تھے، نہیں نہاتے تھے، یہاں تک کہ یہ کپڑے بھی نہیں دھوتے تھے۔ نتیجتاً یہ ہوتا تھا کہ ان کا کپڑا بالکل بوسیدہ، گندا اور سڑ گل کر کے کیسے بھربھرا ہو جاتا، وہ کیفیت ہو جاتی تھی، اور جسم سے، کپڑوں سے وہ بدبو آتی تھی۔ لوگ جو ہے لوگوں کو بڑی کراہت اور ناپسندیدگی ہوتی تھی، مگر ان لوگوں نے اسے اپنا دھرم سمجھا تھا۔ یورپین لوگ جس پر آج لوگ فدا ہیں، جدھر جا کر کے لوگ راحت کی سانس لینا چاہتے ہیں، جدھر جا کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے سکون یہاں مل رہا ہے، اللہ والوں وہاں سکون نہیں ہے۔ جہاں گند ہے وہاں کوئی سکون نہیں ہے، جہاں گندگی ہے وہاں کوئی سکون نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے یہاں تو نہانا اتنا بڑا گناہ تھا، اتنا بڑا گناہ تھا اللہ والوں، کہ جب پاپائے روم نے سسلی اور جرمنی کے بادشاہ فریڈرک ثانی جو 1250 عیسوی
کہ یہ بادشاہ تھے عیسائیوں کے، رومیوں کے، کہتے ہیں کہ ان پر جو کفر کا فتویٰ لگایا، ان پر جو کفر کا فتویٰ لگایا تو سر فہرست اس میں یہ الزام درج تھا کہ وہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے، ہر روز مسلمانوں کی طرح وہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے مسلمانوں کی طرح۔ اب اس مذہب کی پاکی اور پاکیزگی کا، یا اس کے ماننے والوں کی پاکیزگی کا، مذہب تو ہمیشہ پاک رہا ہے، لیکن جو ہے جعلی مذہب کاریوں نے اور مذہب کے ماننے والوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ جو فریڈرک ثانی تھا 1250 عیسوی کی 1250 کی جو کا بادشاہ جو تھا، اس پر جو کفر کا فتویٰ لگا تھا، اس پر جو سر فہرست الزام لگا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہر روز مسلمانوں کی طرح غسل کرتا ہے، نہاتا ہے۔ یہ مولانا جو ہے ڈاکٹر غلام جیلانی، ڈاکٹر غلام جیلانی ایک ہے، انہوں کی ایک کتاب ہے یورپ پر اسلام کا احسان، ڈاکٹر جیلانی، غلام جیلانی برق، یورپ پر اسلام کا احسان، ان کی کتاب میں انہوں نے باقاعدہ پوری تفصیل لکھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی طرح غسل کرتا، اب اندازہ لگائیے کہ یہ صفائی اور ستھرائی کا اسلام اور دوسرے مذہب میں کیا تقابل ہے، کیا کمپیئر ہے۔ اسی طریقے سے پاپائی روم کے یہاں پر جو ہے ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ عیسائی کافر ہے جو مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کے کلچر یا کسی اور بات کو، مسلمانوں کے کسی اور بات کو اچھا سمجھے یا ہر روز وہ نہاتا ہو، ایسے لوگ کافر ہے، یعنی وہ لوگ عیسائی نہیں ہیں، وہ لوگ کرسچن نہیں ہے، وہ لوگ عیسائی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ کافر ہیں۔ اور ایسے کافروں کو سزا دینے کے لیے پاپائی روم نے جو 1478 عیسوی میں کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مذہبی عدالت قائم کی، جس نے پہلے سال میں 2000 افراد کو زندہ جلا دیا۔ اس لیے جو ابھی میں نے ذکر کیا، یہ پاکی، صفائی، ستھرائی حاصل کرنے کے لیے، یا پھر کوئی مسلمانوں کے کسی بات کو صحیح مانے یا اسلامی کلچر یا تہذیب کو اپنائے، تو اس پاپا نے، اس پوپ نے یہ عدالت قائم کی ایسے لوگوں کو سزا دینے کے لیے۔ تو اس میں جو سزا تجویز کی گئی کہ پہلے 2000 افراد، 2000 لوگوں کو زندہ جلا دیا اور 70,000 لوگوں کو قید اور جرمانے کی سزا دی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے میں نے ابھی جو مولانا غلام جیلانی برق، یورپ پر اسلام کا احسان، اس کے جو ہے صفحہ نمبر 90 پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ان لوگوں کی جو کیفیت تھی، غلیظ جسم، میلے لباس اور جوؤں کی جو کثرت تھی، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب وہ کئی دنوں تک آدمی نہیں نہاتا ہے، بہت دنوں تک تو جو ہو جاتا ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیڑے ظاہری کیڑے، اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جب برطانیہ کا لارڈ پادری، کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ برطانیہ کا لارڈ پادری جب باہر نکلتا تو ان کی جو قبا، جو اوپر سے پہنتے نا قبا، جبے کے اوپر سے جو پہنتے ہیں توپ کے اوپر، وہ قبا، ان کی قبا پر سینکڑوں جوئیں چلتے پھرتے زندہ جاوید نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ کیفیت تھی پاکی صفائی کی، جس کیفیت پر اور جن لوگوں کے ظاہری حسن پر آج کی ہماری نئی نسل مر رہی ہے۔ میں یہ باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مت مرو، خدا کی قسم اسلام سے بہتر کوئی کلچر نہ ہے اور نہ تا صبح قیامت کوئی پیش کر سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسلام کے ماننے والے مداہنت پرست، کاہل، غافل اور سست ہو رہے ہیں اور اپنا ایک برا چھاپ دنیا کے اندر چھوڑ رہے ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اسپین، ہسپانیہ، یہ آخری بات ہے، تھوڑی لمبی ہو گئی گفتگو۔ اسپین، ہسپانیہ جانتے ہیں، ہزاروں سال کی وہ اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت، جہاں اسلام کا پرچم بلند ہوا تھا۔ اسپین میں جب اسلامی حکومت سلطنت کو زوال آیا تو فلپ ڈوم جو دوسرا بادشاہ تھا، کہتے انہوں نے حکمن جو ہسپانیہ میں، اسپین میں جتنے حمام تھے مسلمانوں کی حکومت تھی، تو ظاہر سی بات ہے حمام، مسلمانوں کے اہتمام، وہ ساری چیزیں تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جتنے حمام تھے، سرکاری طور پر اس نے حکم جاری کیا کہ تمام کے تمام حمام کو بند کر دیا جائے۔ کیوں؟ اسلام دشمنی دیکھو، اسلام کے کلچر سے نفرت دیکھو، اور آج ہم کہاں مر رہے ہیں؟
ہم کس کی ادا پر فدا ہو رہے ہیں؟ قابل غور بات یہ ہے کہ ہم کس کی ادا پر فدا ہو رہے ہیں؟ ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے؟ ارے جو صدیوں صدیوں ہمارا دشمن رہا ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک کالانعام کہا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر اور خطرناک ہے، یہ جانوروں سے بھی گزرے ہیں، جن کو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء کہا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم سے کبھی قلبی دوستی رکھ ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اس کے اوپر مر رہے ہیں جنہوں نے